ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے چار سو عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیفکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں کھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلات شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، خوب بارش برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک کو دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یورام سے ہوئی تھی۔ یوں یورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یورام اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔
ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہیں وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور سارے شہر کو تحت و تاراج کر دیا۔ عقیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ملکہ ایزابیل جسے اپنی طاقت کا غرور تھا وہ بھی مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوست تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ وہی بددعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی۔ اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیوتا کام آیا، نہ لشکر اور نہ ہی حسن۔